تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ آج کے دور میں جو فتنہ چل رہا ہے، جیسے لوگوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، کچھ لوگ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں تو اور جلا رہے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، مسلمانوں میں، یہاں تک کہ پاکستان میں لوگ بہت زیادہ سائیکو ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے ہر ٹائم دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہم اللہ کی رحمت اور فضل میں رہیں تاکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور ہم کوئی الٹا قدم نہ اٹھا لیں۔ اگر ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی بدولت ہیں، ہمارا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر ٹائم اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور آج ہماری جو ویڈیو ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کون سے نبی تھے وہ جو 100 برس تک مردہ رہے اور پھر اس کے بعد زندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی دوبارہ سے۔ اور بخت نصر کون تھا، اس نے بیت المقدس کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم سب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہم نے جو علم سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیز بن شرقیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لوارث پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کے یہ لڑکا بہت بڑا قہر و صف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر اس نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں،
جن اور انسان سب کی آنکھ سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ آپ کو نہ کوئی دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچھے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرما دیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بدبو یا باس یا بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیز آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی دن بھر سے کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیز، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، نہ کسی نے آپ کو پہچاننا نہ آپ نے کسی کو پہچاننا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیز کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ بڑھیا نے کہا کہ عزیز کا کیا ذکر ہے، تو ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا میں ہی عزیز ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بولی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق میں سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔
اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز کو تو تورا زبانی یاد تھی، تو آپ عزیز ہیں تو زبانی تورا پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورا پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورا کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا، اور تورا کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیز نے تورا صحیح پڑھی ہے یا نہیں، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ نشاندہی کر دو تو میں تورا کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیز جو تورا پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورا کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیز کی زبانی یاد کی ہوئی تورا کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیز یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا۔ معاذ اللہ، حضرت عزیز کے خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر موجود ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 209 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ہدایت ملتی ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو سکتی ہیں تو اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانے کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں اور مجھے بھی اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالحین کے طریقوں پر عمل کرنے والا اور ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔